ایک وکیل نے سرے عام چیف جسٹس کو گالیاں نکالی ہیں، اور جب صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ پر توہین عدالت لگائی جا سکتی ہے تو وہ کہتے لگا لے توہین عدالت، تو میں بھی دیکھ لوں گا کہ کوئی کیا کر سکتا ہے، میں بھی ایک وکیل ہوں۔ سرے عام گالیاں نکالی ہیں، سرے عام کا یہ منافق ہے یہ چیف جسٹس، اور کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک چیف جسٹس کو بندہ اسی طرح سے عدالت سے باہر نکل کر ایک وکیل، ہم نے وکیلوں کی لڑائیاں دیکھی ہیں چھوٹے موٹے ججوں کے ساتھ، جیسے سیشن کورٹ کے جج سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، گالم گلوچ ہوگی، لیکن ایک چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ ایک وکیل صاحب ہیں جن کی پسند کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکا، جن کو کہہ لے کہ پسند کی سماعت نہیں ہو سکی، یا یہ جو چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہو پایا، تو یہی تھا کہ جناب وکیل صاحب عدالت سے باہر نکلے۔ لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ہو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہو، یا چھوٹا جج ہو بڑا جج ہو، قابل احترام ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ ادب کا معاملہ ہے، یہ ایک سیٹ جو ہے اس کی احترام کرنا چاہیے۔ ہاں آپ ججوں کے فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں، اختلاف رائے کا آپ کو حق ہے، ٹھوک کر آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ نے جج کیا یہ فیصلے جو جج نے دیا یہ ٹھیک نہیں دیا، آپ اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے۔ لیکن آج کا وقت ہے کہ کیا ججوں کو کیا کہا جا رہا ہے اور کس ناموں سے ان کو پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ وکیل صاحب عدالت سے باہر نکلے، اور آگے کہ عمرانڈو صحافی تھے جو عمران خان صاحب کی کہہ لیں کہ محبت میں اس قدر دیوانے ہیں وہ بھی، تو ان صحافی نے پوچھا جج صاحب سے کہ وکیل صاحب سے کہ کیا ہوا، تو وکیل صاحب کہتے ہیں یہ منافق ہے جج، یہ وہی جج ہے جس نے 9 مئی کو گرفتار کروایا، یہ وہی جج ہے جس نے عمران خان کو گرفتار کروایا، یہ منافق جج ہے، اس کا حال مولوی مشتاق جیسا ہونا ہے۔ اب مولوی مشتاق کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ مولوی مشتاق وہ آدمی تھا جس نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی تھی، اور بھٹو صاحب نے کہا تھا مجھے پتہ ہے کہ تم میرے خلاف کیا فیصلہ دینے جا رہا ہے، اور تم دیکھنا۔ مولوی مشتاق، بھٹو صاحب اس کو کہتے ہیں کہ مولوی مشتاق تم دیکھنا میں لاڑکانہ ایک قبر میں بیٹھ کے پورے پاکستان پر حکومت کروں گا، اور تمہارا کیا حال ہوگا یہ تم خود ہی دیکھ لینا۔ اور وہی ہوا کہ جب مولوی مشتاق کو جنازہ ہوا تو ان کی جنازہ پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، اور وہاں پہ پھر ان کی لاش تھی اور شہد کی مکھیاں تھیں، اور جو لوگ ان کے جنازے کے ساتھ شریک تھے وہ بھاگے، اور شہد کی مکھیوں نے ان پر بھی حملہ کیا، بچے بھی زخمی ہوئے، بڑے بھی زخمی ہوئے۔ شہد کی مکھی کا کاٹا بڑا برا ہوتا ہے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ انصاف کے تقاضے جو پورے نہیں کر سکا تو ان کا تو پھر یہی ہونا ہے نا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اتنی بڑی سیٹوں پر بیٹھ کے اتنے پروٹوکول لے کے اپنے نیچے بہت سے لوگوں کے سر جھکے دیکھ کر یہ چند دن کی زندگی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، کوئی زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لے گا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے 100 سال کے مزے لے لے گا، پروٹوکول لے لے گا، شاہانہ جو لائف سٹائل ہے وہ لے لے گا، ٹھیک ہے، لوگوں کے سر جھکے اپنے سامنے دیکھ لے گا، بادشاہ بنا پھرے گا، کتنی کی دیر، 100 سال زیادہ سے زیادہ، لیکن بعد میں جانا تو قبر میں ہے۔ ہر چیز کا سوال دینا ہے، جتنا شاہانہ پروٹوکول ہوگا اتنا جواب دینا پڑے گا۔ تو جناب جی اس وکیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے، یہ منافق جج ہے، یہ بکا ہوا ہے جج، اور اس جج کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو صحافی نے پوچھا آپ کے اوپر تو یہ توہین عدالت بھی لگا سکتے ہیں، تو کہتے لگا لے توہین عدالت، میں بھی ایک وکیل ہوں، میں بھی نپٹ لوں گا۔ واہ، ہم نے آج سے پہلے لڑائیاں دیکھی تھی لیکن اس طرح سے فرنٹ، تو ججوں نے معیار شاید خود ہی گوا دیا۔ وہ ایک رسپیکٹ کا عالم جو ایک عام آدمی کی نظر میں جو ایک جج کا ایک معیار تھا وہ گر چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو غریب آدمی ہے وہ اپنے انصاف کا لینے کے لیے جج کے جاتا ہے، عدالت تک جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد ایک جج جو سیٹ پر جو ایک جج بیٹھا ہوتا ہے اس سے امیدیں وابستہ کرتا ہے کہ ہمیں انصاف دلائے گا، لیکن نہیں، انصاف کے تقاضے نہیں پورے کر پاتے اور من پسند فیصلے دیے جاتے ہیں۔ ایک مجرم ہوتا ہے جسے گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے، جس نے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جس نے نوجوانوں کو ورگلا کے رکھ دیا، اسے اپلائڈ فور مرسیڈیز پر بٹھا کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں پہ قیدی ہوتا ہے وہاں پہ اس کو مہمان بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ قیدی ہوتا ہے جو وہاں پہ اس کے سارے اس کے لیے کہہ لے کے لوازمات اس کے لیے اوپن کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے کہ بڑا ٹائم بعد آپ کو دیکھا خان صاحب۔ تو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو عام بندے کی نظر میں ججوں کی ایک ویلیو کو کم کرتے ہیں۔ البتہ بہت اچھے جج بھی ہیں جنہوں نے انصاف کے تقاضے آج کے اس
نفسا نفسی کے عالم میں بھی پورے کیے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے. اور جو دلاور صاحب تھے، ہمایوں دلاور صاحب، جس طرح سے انہوں نے توشہ خانہ کی سزا دلوائی عمران خان صاحب کو، بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ باہر گئے، ان کے نعرے بازی لگائی گئی، ان کی ایمی انڈیا کے کپل کی جس کے نازیبا کوئی ویڈیو تھی وہ ہمایوں دلاور کے ساتھ. بھئی آج آپ کسی کی کردار کشی کریں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آج نہیں تو روزے محشر جا کے دینا پڑے گا. تو اسی لیے یہ پی ٹی آئی جھوٹ، فتنہ، فساد اور اس سے وابستہ جھوٹے لوگ وابستہ ہے. اور یہ جج صاحب نے جو مغالطات بکی ہیں، جو گالیاں بکی ہیں، ٹویٹر پہ یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان پر توہین عدالت لگتی ہے، اور اگر لگ بھی جاتی ہے تو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اب ہمیں اجازت دے. اللہ نگہبان. ایک وکیل نے سرے عام چیف جسٹس کو گالیاں نکالی ہیں، اور جب صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ پر توہین عدالت لگائی جا سکتی ہے تو وہ کہتے لگا لے توہین عدالت تو میں بھی دیکھ لوں گا کہ کوئی کیا کر سکتا ہے، میں بھی ایک وکیل ہوں. سرے عام گالیاں نکالی ہیں. سرے عام کا یہ منافق ہے یہ چیف جسٹس. اور کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک چیف جسٹس کو بندہ اسی طرح سے عدالت سے باہر نکل کر ایک وکیل، ہم نے وکیلوں کی لڑائیاں دیکھی ہیں چھوٹے موٹے ججوں کے ساتھ، جیسے سیشن کورٹ کے جج سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، گالم گلوچ ہوگی، لیکن ایک چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. یہ ایک وکیل صاحب ہیں جن کی پسند کا فیصلہ نہیں سنایا جا سکا، جن کو کہہ لے کہ پسند کی سماعت نہیں ہو سکی، یا یہ جو چاہ رہے تھے ویسا نہیں ہو پایا. تو یہی تھا کہ جناب وکیل صاحب عدالت سے باہر نکلے. لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ہو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہو، یا چھوٹا جج ہو، بڑا جج ہو، قابل احترام ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ ادب کا معاملہ ہے. یہ ایک سیٹ جو ہے اس کی احترام کرنا چاہیے. ہاں آپ ججوں کے فیصلوں پر تنقید کر سکتے ہیں، اختلاف رائے کا آپ کو حق کیا، ٹھوک کر آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ آپ نے جج کیا یہ فیصلے جو جج نے دیا یہ ٹھیک نہیں دیا، آپ اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے. لیکن آج کیا وقت ہے کہ کیا ججوں کو کیا کہا جا رہا ہے اور کس ناموں سے ان کو پکارا جا رہا ہے. تو یہ وکیل صاحب عدالت سے باہر نکلے اور آگے ایک عمرانڈو صحافی تھے جو عمران خان صاحب کی کہہ لیں کہ محبت میں اس قدر دیوانے ہیں وہ بھی. تو ان صحافی نے پوچھا جج صاحب سے کہ وکیل صاحب سے کہ کیا ہوا. تو وکیل صاحب کہتے ہیں یہ منافق ہے جج، یہ وہی جج ہے جس نے 9 مئی کو گرفتار کروایا، یہ وہی جج ہے جس نے عمران خان کو گرفتار کروایا، یہ منافق جج ہے، اس کا حال مولوی مشتاق جیسا ہونا ہے. اب مولوی مشتاق کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ مولوی مشتاق وہ آدمی تھا جس نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی تھی، اور بھٹو صاحب نے کہا تھا مجھے پتہ ہے کہ تم میرے خلاف کیا فیصلہ دینے جا رہا ہے اور تم دیکھنا. مولوی مشتاق، بھٹو صاحب اس کو کہتے ہیں کہ مولوی مشتاق تم دیکھنا میں لاڑکانہ ایک قبر میں بیٹھ کے پورے پاکستان پر حکومت کروں گا اور تمہارا کیا حال ہوگا یہ تم خود ہی دیکھ لینا. اور وہی ہوا کہ جب مولوی مشتاق کو جنازہ ہوا تو ان کی جنازے پہ شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، اور وہاں پہ پھر ان کی لاش تھی اور شہد کی مکھیاں تھیں، اور جو لوگ ان کے جنازے کے ساتھ شریک تھے وہ بھاگے اور شہد کی مکھیوں نے ان پر بھی حملہ کیا. بچے بھی زخمی ہوئے، بڑے بھی زخمی ہوئے. شہد کی مکھی کا کاٹا بڑا برا ہوتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ انصاف کے تقاضے جو پورے نہیں کر سکا تو ان کا تو پھر یہی ہونا ہے نا. یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اتنی بڑی سیٹوں پر بیٹھ کے اتنے پروٹوکول لے کے اپنے نیچے بہت سے لوگوں کے سر جھکے دیکھ کر یہ چند دن کی زندگی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، کوئی زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لے گا، زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے 100 سال کے مزے لے لے گا، پروٹوکول لے لے گا، شاہانہ جو لائف سٹائل ہے وہ لے لے گا. ٹھیک ہے، لوگوں کے سر جھکے اپنے سامنے دیکھ لے گا، بادشاہ بنا پھرے گا. کتنی کی دیر؟ 100 سال زیادہ سے زیادہ. لیکن بعد میں جانا تو قبر میں ہے. ہر چیز کا سوال دینا ہے، جتنا شاہانہ پروٹوکول ہوگا اتنا جواب دینا پڑے گا. تو جناب جی اس وکیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے، یہ منافق جج ہے، یہ بکا ہوا ہے جج، اور اس جج کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو صحافی نے پوچھا آپ کے اوپر تو یہ توہین عدالت بھی لگا سکتے ہیں؟ تو کہتے لگا لے توہین عدالت، میں بھی ایک وکیل ہوں، میں بھی نبڑ لوں گا. واہ، ہم نے آج سے پہلے لڑائیاں دیکھی تھی لیکن اس طرح سے فرنٹ. تو ججوں نے معیار شاید خود ہی گوا دیا. وہ ایک رسپیکٹ کا عالم جو ایک عام آدمی کی نظر میں جو ایک جج کا ایک معیار تھا وہ گر چکا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو غریب آدمی ہے وہ اپنے انصاف کا لینے کے لیے جج کے جاتا ہے، عدالت تک جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد ایک جج جو سیٹ پر جو ایک جج بیٹھا ہوتا ہے اس سے امیدیں وابستہ کرتا ہے کہ ہمیں انصاف دلائے گا، لیکن نہیں، انصاف کے تقاضے نہیں پورے کر پاتے اور من پسند فیصلے دیے جاتے ہیں۔ ایک مجرم ہوتا ہے جسے گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے، جس نے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، جس نے نوجوانوں کو ورگلا کے رکھ دیا، اسے اپلائڈ فور مرسیڈیز پر بٹھا کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ قیدی ہوتا ہے وہاں پہ اس کو مہمان بنا دیا جاتا ہے، جہاں پہ قیدی ہوتا ہے جو وہاں پہ اس کے سارے اس کے لیے کیا لے کے لوازمات اس کے لیے اوپن کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے کہ بڑا ٹائم بعد آپ کو دیکھا خان صاحب۔ تو یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو عام بندے کی نظر میں ججوں کی ایک ویلیو کو کم کرتے ہیں۔ البتہ بہت اچھے جج بھی ہیں جنہوں نے انصاف کے تقاضے آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی پورے کیے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ اور جو دلاور صاحب تھے، ہمایوں دلاور صاحب، جس طرح سے انہوں نے توشہ خانہ کی سزا دلوائی عمران خان صاحب کو، بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ باہر گئے، ان کے نعرے بازی لگائی گئی، ان کی ایمی انڈیا کے کپل کی جس کے نازیبا کوئی ویڈیو تھی وہ ہمایوں دلاور کے ساتھ۔ بھئی آج آپ کسی کی کردار کشی کریں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آج نہیں تو روزے محشر جا کے دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے یہ پی ٹی آئی جھوٹ، فتنہ، فساد اور اس سے وابستہ جھوٹے لوگ وابستہ ہے۔ اور یہ جج صاحب نے جو مغالطات بکی ہیں، جو گالیاں بکی ہیں، ٹویٹر پہ یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان پر توہین عدالت لگتی ہے، اور اگر لگ بھی جاتی ہے تو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔